السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، قرآن مجید کو سمجھنا کیسے آسان ہے، فہم قرآن کورس کے سلسلے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید ہر گھر تک پہنچے، ہر فرد تک پہنچے، ہر فرد قرآن مجید کو سمجھے، قرآن مجید کا میسج کیا ہے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، رب کا فرمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں کیا ہدایات دیتے ہیں، اردو زبان میں ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اس ایک تحریک کا میں نے آغاز کیا ہے۔ اس تحریک کے سلسلے کے لیے ہم 1 سال کا کورس کرواتے ہیں، 1 مہینے کا کورس کرواتے ہیں۔ 1 مہینے کا جو کورس ہے اس میں ابھی ہمارے 15 سبق الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ 800 کے قریب لوگ اس میں انرولڈ ہیں اور وہ کورس کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بہت مشکل ہے، اللہ کہتا ہے قرآن مجید بہت آسان ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ 4 دفعہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن مجید تو انتہائی آسان ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ کہ قرآن مجید تو واقعتاً ہی آسان ہے، قرآن مجید کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ لیکن ظلم یہ ہوا کہ آج لوگ قرآن سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھنے کی طرف نہیں آتے، لوگ اس کے لیے ٹائم نکالنے کی طرف نہیں آتے، لوگ پریشان بھی ہیں اور مصیبتوں میں ہیں، ٹینشنوں میں ہیں، نیند نہیں آتی، گھر میں چین نہیں ہے۔ کہتے ہیں، اب جس مرضی سے پوچھ لو کیا حل ہے جی، ہم قرآن سے بڑے دور ہیں۔ اچھا تو بھائی آپ بھی دور ہیں تو پھر قرآن کے قریب نہیں آتے؟ کیا آپ کے پاس سہولیات نہیں ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی یہ چند باتیں ہیں، ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، گوا دی ہم نے میراث جو اسلاف سے پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا کیسے آسان ہے؟ یہ 20 اسباق کے اوپر مشتمل ہمارا کورس ہے۔ 15 سبق آپ لوگوں نے پڑھ لیے، اس کی سینس پہلے سمجھ لیں کہ اس کا مختصر تعارف سمجھ لیں، پھر میں 15 اسباق کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اردو بیسیکلی یہ ایک علیحدہ سے خود زبان نہیں تھی، بیسیکلی یہ ایک مختلف زبانوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اردو کا معنی ہوتا ہے لشکر، یعنی مختلف زبانوں کا مجموعہ۔ اس میں سب سے زیادہ الفاظ عربی کے ہیں، پھر فارسی کے ہیں، اسی طرح اور کئی زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اردو ہندی تنازع اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو وہ کیا تنازع تھا؟ اصل میں جو لوگ انڈین موویز دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں یا ان کی خبریں سنتے ہیں، تو ہم بولتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا پھر ہندی میں اور اردو میں فرق کیا ہوا؟ رسم الخط میں فرق ہے۔ ان کو تکلیف کیا تھی اردو زبان سے؟ یہ تکلیف تھی کہ اس کا جو رسم الخط ہے لکھنا وہ قرآنی ہے، جس طرح قرآن کو لکھا جاتا ہے اسی طرح اردو کو لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اردو زبان کو مسلمان زبان بھی کہا جاتا ہے، ایک واحد زبان ہے، حالانکہ عربی کو مسلمان زبان نہیں کہا جاتا، اس کو عرب بھی نہیں کہتے، لیکن ایک یہ جو اردو زبان ہے اس کو مسلمان زبان سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآنی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے اردو دان طبقے کے اوپر کہ قرآن مجید عربی زبان ویسے جو ہے بہت وسیع زبان ہے، سب سے وسیع زبان جو ہے وہ عربی زبان، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھا دیا ہے بڑی اردو دان طبقے کے لیے۔ اچھا جی، یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ اب بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب بعض صورتوں میری تحقیق کے مطابق بعض صورتوں میں 85% الفاظ ہیں، بعض صورتوں میں 75% الفاظ ہیں، بعض صورتوں میں 65%۔ جو مشکل صورتیں ہیں نا جی،
ان میں بھی 55% الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، بعض الفاظ تو ایسے ہیں کہ جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ شروع میں یا تو علامتیں ہوتی ہیں یا آخر میں علامتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا، ان کو سمجھنے کے لیے بعض اصول گرامر کے ہم نے وضع کیے ہیں علیحدہ سے، اس میں مختلف ماہرین نے کام کیا، اس میں نے ان سے بھی استفادہ کیا، اور خود تھوڑی سی محنت ایک میری بھی ہے جو اس کے اوپر میں نے کام کیا ہے۔ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں جو فرقہ واریت کا دور ہے، نفرت کا دور ہے، الجھن کا دور ہے، لوگوں کو محبت بانٹی جائے، اور محبت پہ کیسے بانٹی جا سکتی ہے؟ قرآن کا میسج دے کے۔ اور اس ٹائم انسانیت پوری کی پوری، مسلمان کی میں صرف بات نہیں کر رہا، پوری انسانیت جو ہے وہ بٹکی ہوئی ہے۔ اب ان سب کا حل یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں۔ اب قرآن کی طرف آئیں تو سمجھیں بھی تو ہوں نا کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کے معنی کیا ہیں۔ تو اس سلسلے کے لیے میں نے یہ ایک نظام بنایا ہے۔ تو اب آتے ہیں جی، یہ تھوڑا سا چند ایک باتیں تھیں، اب ہم آتے ہیں اصل سبق کی طرف۔ میری گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے، دیکھیں مجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرمائے، کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، مجھے ویوز کتنے ہو جائیں گے، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا لالچ یہ ہوتا ہے کہ میرا میسج زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ میں آپ لوگوں سے، دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس میسج کو ایک تو جب یہ لائیو ویڈیو جب تک چل رہی ہے ساتھ ساتھ بھی شیئر کرتے جائیں، اور دوسرا جو ہے جب یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی تو پھر بھی شیئر کیجئے گا۔ تیسری عرض اور گزارش یہ ہے کہ باقاعدہ ہمارے پیغام قرآن فاؤنڈیشن کے آپ لوگ رکن بنیں، پہلے 1 مہینے کا خود کورس کریں، پھر اگر ممکن ہو تو 1 سال کا کورس کریں۔ 1 مہینے کا کورس ہمارا ہر مہینے کی 1 تاریخ کو، 1 کو ہمارا نیا کورس سٹارٹ ہوا کرے گا۔ یہ اس پیج کے ذریعے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کب ہو رہا ہے کب نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سال میں 2 دفعہ ہمارا 1 سال کا جو کورس ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، ایک 1 جنوری کو اور 1 اگست کو۔ جس طرح یونیورسٹیز کے سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے کہ جنوری کو کلاسز آغاز ہوتی ہیں، اسی طرح اگست کو کلاسز کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہم نے اسی طرح سیمیسٹر سسٹم ایک بنایا ہوا ہے کہ سال میں 2 سیمیسٹر جو ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن ہوتی ہے، اور پورے قرآن مجید کا ڈیٹیل کے ساتھ ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب ہمارے پڑھانے میں اور عام طور پہ پڑھانے میں کیا فرق ہے؟ میں یہ نہیں کہتا میرے اندر خوبیاں بہت زیادہ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل ٹیکنیکلی طور پہ یہ چونکہ کورس سمجھا دیا جاتا ہے تو لوگوں کو رٹا نہیں لگوایا جاتا بلکہ ان کو ازبر کروایا جاتا ہے۔ جدید ایجوکیشن ہے ہی یہ، جدید ایجوکیشن یہ ہے۔ اب مجھے کوئی توجہ دے دے صرف 1 مہینہ آدھا گھنٹہ کر کے، عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ گھوٹ کے ہم نہیں پلاتے، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر مجھے آپ لوگ 1 مہینہ دے دیتے ہیں تو پھر میں انشاءاللہ گھوٹ کے بھی آپ کو پلا دوں گا۔ اچھا جی، تو اس طرح آپ لوگ ہمارے مشن کے ہمارے ساتھی بن سکتے ہیں۔ یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے۔ ایک اور یہاں گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 1 مہینے کا کورس کر کے کوئی عالم نہیں بن جائے گا۔ اس میں یہ قرآن مجید کی آپ لوگ پہلی CD چڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو قرآنی زبان آ جاتی ہے، آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ ہم قرآن مجید سے استفادہ کیسے کرنا ہے۔ بات چیت کرنے والا تو بندہ بنے، پھر تو قرآن مجید ایک سمندر ہے۔ جس طرح اقبال فرماتے ہیں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ تجھے کرے عطا جدت کردار۔ تو یہ بات سمجھنے کے لیے، ہاں جو 1 سال کا کورس کرتا ہے وہ الحمدللہ قرآن مجید کا عالم ماہر تو نہیں، لیکن 90% قرآن مجید کو سمجھ لیتا ہے کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا جی، سبق نمبر 1 یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اردو میں بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے وہ قرآن میں ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی نام ہیں، عبداللہ، محمد، احمد، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، شعیب، موسیٰ، عیسیٰ، ٹھیک ہے جی، تو بہت سے نام ہیں
قرآن مجید میں ہر زبان کا یہ اصول ہے، نام نہیں بدلتے. بعض زبانوں میں تھوڑے سے نام بدل بھی جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. تو نام جتنے بھی ہیں ان کو ہم نے اسی طرح یوز کرنا ہے جس طرح اللہ آپ کا بھلا فرمائے کہ ہم نے قرآن مجید میں ہیں، اسی طرح ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سبق نمبر 1 کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے، ان الف لام کو ختم کر دیں تو اردو بن جاتا ہے. کون سے الفاظ؟ جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. بڑے لوگوں کو اس میں غلطی لگ جاتی ہے. یاد رکھیں، سارے الفاظ نہیں، وہ الفاظ جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کی میں بات کر رہا ہوں. ان کے شروع میں الف لام کو ختم کر دیں تو وہ اردو بن جاتے ہیں. مثال اس کی جناب الاسلام، القرآن، المؤمن، الجنہ، الفساد اور الدین ہے. الکرسی، القلم، ٹھیک ہے، المسجد. یہ بے شمار الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں الف لام ہے، صرف الف لام کا فرق ہوتا ہے، اس کو آپ لوگوں نے الف لام کو ختم کر دینا ہے، وہ لفظ اردو بن جائے گا. تو اس سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ تو ہے لفظ کے شروع میں. لفظ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش. کسی لفظ کے آخر میں 2 زبریں ہوں جس طرح کتابن، کسی لفظ کے آخر میں 2 زیریں ہوں جس طرح کتابن، کسی لفظ کے آخر میں 2 پیشیں ہوں جیسے کتابن. ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں. کتابن بھی تنوین ہے، کتابن بھی تنوین ہے، کتابن بھی تنوین ہے. اب ان الفاظ کے آخر سے تنوین کو ختم کر دیں جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، صرف تنوین ہوتی ہے آخر میں، تو وہ اردو بن جاتے ہیں. جن الفاظ کے شروع میں آپ نے الف لام لگایا تھا ان کے ہی آخر میں تنوین لگا لے تو وہ اردو بن جائیں گے. قرآن مجید میں ان کی مثال بکثرت ہے. عذابن، عذابن کے ہم نے تنوین کو ختم کیا، ترجمہ بن گیا عذاب. مرضن، ہم نے آخر سے تنوین کو ختم کیا، مرض بن گیا. سورتن، اچھا جی، سورتن کے آخر سے ہم نے تنوین کو ختم کیا، اردو بن گیا. رزقن، آخر سے ہم نے تنوین کو ختم کیا، اردو بن گیا. عظیمن، آخر سے ہم نے تنوین کو ختم کیا، اردو بن گیا. تو کتنا آسان سبق ہے. یہ سبق نمبر 1 تھا ہمارا. سبق نمبر 2 کو سمجھنے، سبق نمبر 2، 3 اور 4، یہ تینوں سبق آپ کو آپ کی فنگر ٹپس پہ اوپر ہوں گے. 1 2 3، ٹھیک ہے. بیسیکلی 4 سبق بڑی، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا، آپ لوگوں کو بڑا آسان ہے. اچھا 2 3 4 نمبر سبق جو ہے اس کو ذرا سمجھنے کے لیے توجہ تھوڑی سی زیادہ کر لیجئے گا. اچھا وہ سبق کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، کسی بھی زبان میں ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن، ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن اینڈ ایک ہوتا ہے تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن وہ ہوتا ہے جو بات کر رہا ہے، متکلم کو، بات کرنے والے کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن. سیکنڈ پرسن کس کو کہتے ہیں؟ جس سے بات کی جا رہی ہے. میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں نا، آپ سیکنڈ پرسن ہیں. اچھا کسی بھی زبان میں سب سے زیادہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو سیکنڈ پرسن جو ہے اس کے لیے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تم، تمہارا، آپ کا. اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہو سکتا. عربی زبان میں بھی ایسے ہے. سیکنڈ پرسن کے لیے یہ علامتیں آتی ہیں: کا، کی، کما، کم، کننا، تا، تی، تما، تم، تننا. سبق نمبر 2 ہے کا، کی، کما، کم، کننا. سبق نمبر 3 ہے تا، تی، تما، تم، تننا. یہ 10 کی 10 علامتیں لفظ کے آخر میں آتی ہیں. یہ 10 کی 10 علامتیں لفظ کے آخر میں آتی ہیں اور ان سب کا ترجمہ تم، تمہارا، آپ کو ہوتا ہے. اللہ اکبر، کتنا آسان ہے. اب بھی کوئی کہے کہ قرآن مشکل ہے تو اب پھر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ اپنے مطابق اس کو جو مرضی کہہ لیں کہ اب بھی کوئی کہے قرآن مشکل ہے. اور یہ قرآن مجید میں ہر پیج کے اوپر آپ کو کثرت علامتیں ملیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. مثال اس کی سمجھ لیجئے گا. صرف فرق یہ ہے، کا واحد مذکر کے لیے، کی واحد مؤنث کے لیے، کما تثنیہ کے لیے، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو،
کم جمع مذکر کے لیے اور کننا جمع مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال اس کی قلم ہے، لفظ قلم، کالامو کا تیرا قلم لیکن مذکر کا، کالامو کی تیرا قلم یعنی مونس کا، کالامو کا تم دونوں کا قلم، کالامکم تم زیادہ کا قلم، کالامکم تم زیادہ مردوں کا قلم، کالامکنا تم زیادہ عورتوں کا قلم۔ اچھا، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے گہرائی میں نہیں جانا، ہم نہیں جاننا چاہتے مرد کی بات ہے یا عورت کی بات ہے، تو میں عرض کروں گا تو جناب ایسا کر لیں کہ کا کی کما کم کننا پانچوں علامتوں کا ترجمہ ہمیشہ یہی ہوگا، تمہارا آپ کا، نہ جائیں آپ گہرائی میں، اسی طرح سمجھ لیں ربو کا تیرا رب، ربو کی تیرا رب، ربکما تمہارا رب، ربکم تمہارا رب، ربکنا تمہارا رب۔ انتہائی آسان ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تا جو ہے تا تی تما تم تننا، جس طرح ان کی ترتیب تھی، یہ سبق نمبر 3 ہے۔ یہ بھی بیس سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، ترجمہ اس کا تمہارا آپ کا۔ مثال کے طور پہ کتابتا تو نے لکھا، فرق یہ ہے کہ یہ ماضی کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، ماضی ہوتی ہے نا جو بیسیکلی فعل ماضی، اس کے آخر میں یہ آتا ہے کاتبہ لفظ ہے، کتابتا تو نے لکھا، یا ناصرہ ہے، ناصرہ لگا لیں، کاتبہ لگا لیں، جو سا لفظ آپ نے لگانا ہے لگا لیں۔ ناصرہ آسان لفظ ہے، نصرتا تو نے مدد کی، نصرتی تو نے مدد کی، نصرتما تم نے مدد کی، نصرتم تم نے مدد کی، نصرتنا تم نے مدد کی۔ کتنا آسان ہے۔ ہاں اگر آپ نے ڈیٹیل میں جانا ہے تو تا مذکر کے لیے جس طرح کا مذکر کے لیے تھا، تی واحد مونس کے لیے جس طرح کی واحد مونس کے لیے تھا، تما تسنیہ کے لیے، تسنیہ دو کو کہتے ہیں، جس طرح کما تسنیہ کے لیے تھا، کم جمع مذکر کے لیے جس طرح کم جمع تم جو ہے جمع مذکر کے لیے جس طرح کم جمع مذکر کے لیے تھا، اور کننا جمع تننا جمع مونس کے لیے جس طرح کم کننا جمع مذکر مونس کے لیے تھا۔ لفظ کے آخر میں یہ جو علامتیں ہوتی ہیں بیسیکلی ان کو پروناؤنز کہتے ہیں۔ پروناؤنز کیا ہوتے ہیں؟ پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ a word used in place of noun، یہ پروناؤن ہوتا ہے۔ ایک لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو رہا ہے اس کو پروناؤن کہتے ہیں، بار بار جو ہے وہ لفظ نہیں آ سکتا تو اس کے لیے پروناؤن ہوتا ہے استعمال۔ اچھا جی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد سبق نمبر 4 ہے تھرڈ پرسن کے لیے، یہ بھی آخر میں ہوتا ہے ہو، ہا، ہما، ہم، ہن۔ اچھا جی ایسے ہے کہ یہ جو آپ لوگ سوال کر رہے ہیں، اصل میں اگر میں آپ لوگوں کو ہر ایک کا جواب دینا شروع کر دوں تو ہمارا وہ لیکچر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جو میں نے بیسیکلی ٹائم اس کا ایک ٹائم فریم بنایا ہوا ہے اس سے پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ سو میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو میں ویلکم کہتا ہوں، سب کو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، میں دعا گو ہوں اپنے رب کریم سے کہ جو اے اللہ جو تیرا نام سننے کے لیے اکٹھے ہیں، اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے، جو میرے مشن میں میرا ساتھی ہے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا ہمیں جام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیا پتہ دیکھیں کل کب مر جانا ہے، میں نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں، لیکن یہ ریکارڈنگ میرے مرنے کے بعد بھی کام آئے گی، دعا ہے، دعائیں چلتی رہیں گی، یہ بھی ایک مقصد تھا میرا لائیو آنے کا اور ریکارڈنگز کرنے کا۔ اچھا جی، تو سوالوں کے جواب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بعد میں دوں گا۔ اچھا جی، سبق یہ مثالیں ہیں جی، ہو ہے کالامو ہو اس کا قلم، کالامو ہا اس کا قلم مونس کا، کالامو ہما ان دونوں کا قلم، کالامو ہم ان زیادہ کا قلم، کالامو ہن ان زیادہ عورتوں کا قلم۔ سبق نمبر 5 جو ہے 4 علامتوں کے بارے میں ہے۔ لفظ کے آخر میں واو الف ہو یا نون ہو لیکن ایسی یا جس سے پہلے زیر ہو، واو نون ہو لیکن ایسی واو جس سے پہلے وہ ساکن ہو واو۔ اچھا جی، الف تا، یہ چاروں کی چاروں علامتیں جمع کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، واو الف، یا نون لیکن یا ایسی جس کے نیچے پہلے زیر ہوتی ہے، واو نون اور الف تا
ہاں الف تا جمع مونس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس طرح مسلمہ لفظ ہے نا تو اس کی جمع مسلماتن، تو جب الف تا لفظ کے آخر میں آتا ہے تو یہ جمع مونس کی بات ہوتی ہے، اور واو نون یہ جمع مذکر کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمون مسلمان مرد، اور مسلمات مسلمان عورتیں، مومنون مومن زیادہ مرد، اور مومنات زیادہ مومن عورتیں، ٹھیک ہے جی۔ کاتباتن لکھنے والی ایک عورت، ٹھیک ہے جی، اور سوری کاتبون لکھنے والے زیادہ مرد، کاتباتن لکھنے والی زیادہ عورتیں۔ یا نون جو ہے مسلمین مؤمنین یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ واو الف جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ماضی کے آخر میں آتا ہے، اور یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے، جیسے کاتبو لکھا ان زیادہ مردوں نے، شاربو لکھا ان زیادہ، شاربو پیا ان زیادہ مردوں نے، زارابو مارا ان زیادہ مردوں نے۔ اچھا جی، یہ تھا جی ہمارا سبق نمبر، اللہ آپ کا بھلا فرمائے، سبق نمبر 5۔ یہ سبق ہمارے 5 ہو گئے ہیں۔ اب اس کی مثال سورۃ المومنون سے، قد افلح المؤمنون الذین هم علی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ المومنون میں اللہ نے جو اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کی ہیں، اللہ وہ صفتیں مجھے اور آپ سب کو اپنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ سبق نمبر 6 بڑا ہی آسان ہے۔ سبق نمبر 6 میں اسم فاعل کی بات کی گئی ہے۔ اسم فاعل سبجیکٹ کو، کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جس طرح انگلش کا اصول ہے، کسی بھی ورب کے آخر میں آپ ای آر لگا دیں، کسی بھی ورب کے آخر میں ای آر لگا دیں تو وہ فاعل بن جاتا ہے۔ جس طرح ریڈ ہے نا تو ریڈر، رائٹ ہے رائٹر، اوکے۔ تو چونکہ زیادہ تر لوگ انگلش جانتے ہیں سو لوگوں کو تھوڑا سا اس میں بھی بتانا پڑتا ہے۔ تو اسم فاعل کون کیا ہوتا ہے؟ جس میں کام کرنے والے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی، عربی میں اسم فاعل کو بنانے کے لیے فعل کے پہلے حرف کے بعد الف بڑھا دیتے ہیں، اور سیکنڈ لاسٹ جو ہے درمیان والے کو زیر دے دیتے ہیں، وہ اسم فاعل بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قاتل لفظ ہے قتل کرنا، تو اس کی جمع قاتل، اسم فاعل جو ہے قاتلن ہے، قاتل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قتل کرنے والا۔ صبر کا مطلب صبر کرنا، اور اسم فاعل صابر صبر کرنے والا۔ ظلم کا مطلب ظلم کرنا، اور ظالم ظلم کرنے والا۔ کاتبہ لکھنا، اور کاتب لکھنے والا، ٹھیک ہے۔ زاربہ کا مطلب مارنا، اور ضارب مارنے والا۔ اچھا جی، اسم فاعل جو ہوتا ہے اس کے 6 صیغے آپ لوگ یاد کر لینا۔ لفظ بیسیکلی 6 گردان ہے، چھوٹی سی گردان ہے، اس میں 6 لفظ ہیں تو کمال ہو جائے۔ صرف آپ نے ایک یاد کرنی ہے، باقی ہزاروں گردانیں جو اسم فاعل کی ہیں وہ ساری کی ساری اسی طرح استعمال ہوں گی، ان میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ذرا توجہ کیجیے گا پلیز، سمجھیے گا۔ اسم فاعل جو ہوتا ہے اس میں بیسیکلی اس میں کام کرنے والے کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ جب کام کرنا اس میں پایا جا رہا ہے تو اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے 6 صیغے ہیں، گردان ہے۔ میں سب سے جو آسان ہے کاتبن اس سے بناتا ہوں، اسی طرح آپ لوگوں نے بنانی ہے۔ جو لوگ ہم سے پراپر کورس کر رہے ہیں ان کو پی ڈی ایف بھی پہنچ گئی ہے، ایک بھی سبق کی پہنچا دی ہے ہم نے، اور یہ 15 اسباق کی بھی انشاءاللہ یا تو پہنچ گئی ہوگی، میری ٹیم نے پہنچا دی ہوگی، یا انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک 10 بجے تک انشاءاللہ وہ 15 اسباق کی پی ڈی ایف بھی ہم انشاءاللہ ان کو بھیج دیں گے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہوگا کاتبن لکھنے والا ایک مرد، اس کے آخر میں ہم نے الف نون بڑھا دینا تو وہ تسنیہ بن جائے گا، کاتبانی لکھنے والے 2 مرد۔ ہم نے اس کے آخر میں واو نون بڑھانا ہے، جس طرح ابھی ہم نے پڑھا نا سبق نمبر 5 میں واو نون جمع کی بات ہوتی ہے، تو کاتبون لکھنے والے زیادہ مرد۔ اچھا جی، لفظ کے آخر میں جب گول تا ہوتی ہے نا جی، وہ واحد مونس کی علامت ہوتی ہے، تو کاتبتن لکھنے والی ایک عورت، اور کاتبتانی لکھنے والی 2 عورتیں، کاتباتن لکھنے والی زیادہ عورتیں۔ ابھی ہم نے پڑھا نا جمع کو کہ واو نون آخر میں ہو تو جمع مذکر کی بات ہوتی ہے، اور الف تا لفظ کے آخر میں ہو تو جمع مونس کی بات ہوتی ہے۔ ایک اور مثال سمجھ لیں، ناصرہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اور ناصر اسم فاعل ہے مدد کرنے والا۔
नासिरुन मदद करने वाला एक मर्द, नासिरानी मदद करने वाले दो मर्द, नासिरूना मदद करने वाले ज्यादा मर्द। 3 मुज़क्कर के लिए सीगे होते हैं और 3 मुअन्नस के लिए। नासिरतुन मदद करने वाली एक औरत, नासिरतानी मदद करने वाली 2 औरतें, नासिरातुन मदद करने वाली ज्यादा औरतें। ये था जी सबक नंबर 6। अब है सबक नंबर 7, अल्लाजी और अल्लाजीना के बारे में। इंतहाई आसान सबक है, इंतहाई आसान सबक है जी। अल्लाजी और अल्लाजीना बेसिकली इनको इसम मौसूल कहते हैं। इसम मौसूल क्या होता है? सिला, ताल्लुक। असल में जुमले में इनका ताल्लुक आगे मजीद बयान किया जा रहा होता है, इसलिए इनको सिला कहते हैं, इसम मौसूल कहते हैं। अल्लाजी वाहिद मुज़क्कर के लिए होता है और अल्लाजीना जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्लाजी की मिसाल के तौर पे, जा अल्लाजी ज़राबा का, आया वो शख्स। अब आया अल्लाजी वो जो, बेसिकली उसकी डिटेल बयान की जा रही, ज़राबा का जिसने तुझे मारा था। तो अल्लाजीना जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, या अय्युहन्नासु उबुदू, ए लोगो इबादत करो, रब्बाकुम अपने रब की, अल्लाजी जो, चूंकि वाहिद है ना, अल्लाह तो है, ये एक वाहिद है, अल्लाह वाहिद है, तो अल्लाजी एक के लिए आता है। तो अगर जमा की बात की जाए तो फिर अल्लाजीना। इसी तरह फबद्दल अल्लाजीना, अब देखिए अल्लाजीना आ गया, बदल दिया उन लोगों ने, चूंकि लोग ज्यादा थे ना जी, तो उन लोगों ने बदल दिया, ज़ालिमून जिन्होंने जुल्म किया। एक एक आयत में आप लोगों को ये मिसालें मिलेंगी। तो अल्लाजी और अल्लाजीना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमा मौला, सिरात अल्लाजीना, रास्ता उन लोगों का, डिटेल उन लोगों का रास्ता, ताल्लुक बयान किया जा रहा है जिन पर तूने इनाम किया। अल्लाजीना युमिनून, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर। इन्नल्लाजीना काफरू, ये सैकड़ों मिसालें हैं कुरान मजीद में, हल्की सी तवज्जो करने की आप लोगों को जरूरत है। अच्छा जी, सबक नंबर 8 इससे भी आसान है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे रब ने तो कमाल कर दिया, कुरान इतना आसान नाज़िल किया है कि यकीन करें दिल दहल जाते हैं। कोई समझने वाला हो तो कुरान तो कमाल कर देता है। या और नून ज़बर अलिफ ना की हम बात करने लगे हैं। ये हमेशा लफ्ज़ के आखिर में आते हैं, हमेशा लफ्ज़ के आखिर में आते हैं। मैं साथ साथ बताता चलूं, अरबी ज़ुबान के जो अल्फाज होते हैं ना जी, वो जुड़े हुए होते हैं। अरबी ज़ुबान के अल्फाज जुड़े हुए होते हैं साथ साथ। तो आमतौर पे लोग समझते हैं एक लफ्ज़, हालांकि वो एक लफ्ज़ के आगे कई हिस्से होते हैं। जिस तरह या को हम साथ लगाएं, लफ्ज़ है कलम, या का तर्जुमा मेरा होता है और नून ज़बर अलिफ ना का तर्जुमा हमारा होता है। लफ्ज़ है कलम, मैंने कहना ये मेरा कलम है, हाजा कालामी, उसके आखिर में या लगा दो तो कालामी। अम्मी होती है ना, अम्मी अरबी में कहते हैं, तो उसको अगर कहना मेरी अम्मी तो उम्मी बेसिकली आता है, उम्मी। तो लेकिन अगर हाँ अपने उर्दू इसमें मिलाना है तो अम्मी का माना इसमें कि मेरी अम्मी। तो या जब लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इसका तर्जुमा मेरा बन जाता है। अच्छा जी, कालामी मेरा कलम, कालामुना हमारा कलम। तो नून ज़बर अलिफ ना का तर्जुमा हमारा, और या जो होती है छोटी ये लफ्ज़ के आखिर में, उसका तर्जुमा मेरा होता है। अब देखें, बताएं जरा, इंसाफ से बताइएगा कि कुरान मुश्किल है? कसम रब्बे काबा की कोई मुश्किल नहीं। रब ने सच फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को इंतहाई आसान बनाया है कोई नसीहत पकड़ने वाला जो कोई नसीहत पकड़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सबक नंबर 8 था हमारा, लफ्ज़ के आखिर में या हो उसका तर्जुमा मेरा, नून ज़बर अलिफ ना हो तो उसका तर्जुमा हमारा होता है। जिस तरह किताबी मेरी किताब और किताबु ना हमारी किताब। जवाल का मतलब होता है मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल, जवालू ना हमारा मोबाइल। सौबी मेरा कपड़ा, सौबुना हमारा कपड़ा। रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब। सूरतुल अंबिया में इसकी मिसाल है, काला रब्बी यालमु कौला, मेरा रब तो जानता है आसमान के कौल को और जमीन के कौल को। अरसलना, अल्लाह फरमाते हैं हमने भेजा।
یہ جعلنا ہم نے بنایا، صدقنا ہم نے سچ کہا، فانجینا ہم نے نجات دی۔ تو اصل میں جب آپ لوگوں نے گہرائی میں جانا ہوتا ہے نا تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے یا کا ترجمہ کیا ہے، نا کا ترجمہ کیا ہے۔ سبق نمبر 9 پہ آ جائیں جی۔ سبق نمبر 9 ہمارا ہے یا نون، الف نون اور الف۔ یا نون، الف نون اور الف یہ تثنیہ کے لیے آتے ہیں، تثنیہ دو کے لیے، یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں علامتیں آئیں گی اور ان کا ترجمہ تثنیہ ہوگا، دو ہوگا۔ جس طرح کاتبہ لکھا اس ایک مرد نے، کاتبہ الف ہم نے لگا دیا تو تثنیہ بن گیا۔ شاربہ کا معنی پینا اور شاربہ ان دونوں نے پیا، ناصرہ کا معنی مدد کرنا اور ناصرہ ان دونوں نے پیا۔ مسلمینی، یا نون دیکھیں ہم نے پیچھے بھی یا نون گزرا ہے لیکن جمع میں یا نون گزرا تھا۔ جمع وہ یا نون ہوتا ہے جس یا سے پہلے زیر ہوتی ہے نا جی، وہ جمع ہوتا ہے، جس طرح مسلمین، اور اگر یا سے پہلے زبر ہو نا وہ تثنیہ ہوتا ہے، دو ہوتا ہے، جس طرح مسلمینی، یا سے پہلے زبر ہوگی تو ہم پڑھیں گے مینی، مسلمینی دو مسلمان، یا سے پہلے زیر ہوگی تو مسلمین، مسلمان مرد جمع، یا سے پہلے زیر ہے آخر کی بات کی جا رہی ہے تو جمع، اور یا سے پہلے زبر ہے تو تثنیہ ہوتا ہے، تو یہاں ہم تثنیہ کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمینی دو مسلمان، مومنینی دو مومن، کافرینی دو کافر۔ اچھا جی، الف نون لفظ کے آخر میں ہوتا ہے تو تثنیہ کی بات ہوتی ہے، جس طرح کتابانی دو کتابیں، کالمانی دو قلم، کرسیانی دو کرسیاں۔ اچھا جی، فہم قرآن کورس کا سبق نمبر 10 تو سب سے آسان ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ سبق نمبر 10 4 علامتوں کے بارے میں ہے، الف، تا، یا اور نون۔ الف، تا، یا، نون، الف جب لفظ، یہ چاروں علامتیں لفظ کے شروع میں آتی ہیں اور یہ فعل بیسیکلی فعل کے شروع میں آتی ہیں۔ الف جب لفظ کے شروع میں ہوگا ترجمہ ہوگا میں، تا ہوگا تو ترجمہ تو، یا ہوگا ترجمہ وہ، نون ہوگا ترجمہ ہم۔ سمجھیے گا، کاتبہ لفظ ہے، اس کا معنی لکھنا، اگر ہم نے آ لگا دیا شروع میں تو اکتبو میں لکھتا ہوں، تا لگا دیا تکتبو تم لکھتے ہو، یا لگا دیا یکتبو وہ لکھتا ہے، نون لگا دیا نکتبو ہم لکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی اصول پکا نہیں ہوتا، تا جو ہوتا ہے کبھی کبھار اس کا ترجمہ وہ ایک مونس بھی ہوتا ہے، اور الف لفظ کے شروع میں ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ زیادہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ اس کی گہرائی میں ہم جائیں گے تو پھر ہمیں اس کا ادراک ہوگا، اس کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک اور مثال سمجھیں، لفظ ہے جی ناصرہ، مطلب اس کا ہوتا ہے مدد کرنا، تو انصرو آ گیا تو میں مدد کرتا ہوں، تنصرو تم مدد کرتے ہو، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ننصرو ہم مدد کرتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، الف زبر آ کا ترجمہ یا الف پیش ہو ترجمہ میں، تا کا ترجمہ شروع میں ہو تم، یا شروع میں ہو ترجمہ وہ، نون شروع میں ہو ترجمہ ہم۔ بہت آسان ہے جی، یہ آپ لوگوں کو پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گا۔ سبق نمبر 11، اب یہ سبق نمبر 10 جو تھے علامتوں کے اوپر تھے، اب جو 5 سبق ہیں اس میں 2 سبق ہیں جو قرآن مجید میں بار بار لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیسیکلی 80,000 لفظ ہیں تقریباً، پورے قرآن مجید میں 80,000 لفظ ہیں تقریباً۔ اب وہ جو 80,000 لفظ ہیں نا، ان میں بعض تو مشکل عربی کے لفظ ہیں، وہ چند الفاظ ہیں جو ایک دفعہ استعمال ہوئے ہیں، 2 دفعہ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، چند ہزار ہوں گے، لیکن زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ تو سبق نمبر 11 اور 12 اس بارے میں ہے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ اور دیکھیں، ایک شخص ہے اس کا نام زید ہے، وہ امریکہ چلا جاتا ہے تو زید ہی ہوگا نا، پاکستان آ جاتا ہے، سعودیہ چلا جاتا ہے، انڈیا چلا جاتا ہے تو زید ہی رہے گا نا۔ اسی طرح ہم نے ایک لفظ کو یاد کیا، اس کو جب ہم نے یاد کر لیا تو چاہے وہ 30ویں پارے میں ہو، 29ویں ہو، 27ویں میں ہو، 28ویں میں ہو، تو میرے بھائی جان وہ پہلے پارے میں ہو تو ترجمہ تو اس کا وہی ہوگا نا۔ مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنو، یہ قرآن مجید میں اب یا ایھا الذین آمنو کتنے الفاظ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو 3 لفظ ہیں، اور یہ قرآن مجید میں 56 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔
56 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں کتنا بن گیا؟ اتنے لفظ تو آپ کو یاد ہو گئے نا قرآن مجید کے۔ اسی طرح سورۃ النساء، سورۃ القمر میں 4 جگہ پہ اللہ نے ایک آیت بار بار آئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر بار بار آتا ہے، ایک دفعہ یاد کرنا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا، بار بار آتا ہے۔ اچھا جی، رب العالمین بار بار آتا ہے، اللہ سونے کا نام بار بار آتا ہے، رحیم، رحمان، ودود، کریم، غفار بار بار آتا ہے، جنت کا ذکر بار بار آتا ہے، جہنم کا ذکر بار بار آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ بار بار آیا، بار بار اس کی بات کی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں وہ الفاظ جو قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوتے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ یاد کر لینا ہے۔ لام کے اوپر چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، لام بیسیکلی لام زبر الف لا نہیں، لام زبر الف لا کا معنی نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی لیے، جس طرح للہ اللہ کے لیے، لرسولی رسول کے لیے۔ لام زبر الف لا کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے جس طرح ہمیشہ، جس طرح لا مبدلہ کوئی بدلنے والا نہیں ہے، لا خیرہ، جس طرح کلمہ ہے جی ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، تو لا الہ الا اللہ۔ اسلام کا تو کلمہ ہی پہلا جملہ ہی لا سے شروع ہوتا ہے، نفی، سب کی نفی، اس بات صرف رب کا، تو لا کا معنی نہیں۔ الا جو ہوتا ہے اس کا معنی مگر ہوتا ہے، جس طرح الا عذابن، اور الا بھی کلمے میں آتا ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ۔ الا جو ہوتا ہے نا پچھلی بات پچھلے حکم میں سے نکالنے کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ انا، انا اور انا دونوں کا معنی بے شک ہوتا ہے، اور تقریباً انا 3100 دفعہ استعمال ہوا ہے، انا تقریباً 500 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ انا جو ہوتا ہے جملے کے شروع میں ہوتا ہے اور بیسیکلی عبارت کے شروع میں ہوتا ہے، انا جو ہوتا ہے عبارت کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے۔ دونوں کا ترجمہ بے شک، اور بعض جو مترجمین ہیں ترجمہ کرنے والے اس کا یقیناً ترجمہ بھی کرتے ہیں، دونوں طرح درست ہے۔ ایک بات یہاں ایک اور ذہن نشین کر لیں کہ کئی لوگ چھوٹے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو ترجمہ چینج کر لیا۔ بھائی ترجمہ چینج نہیں ہوتا، الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، اگر الفاظ چینج ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بات ایک ہی ہے، تو پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ فی کا معنی میں ہوتا ہے جی، جس طرح فی الارض زمین میں، فی الکتاب کتاب میں۔ الا کا معنی پر ہوتا ہے، جس طرح علی الارض علی الغیب۔ الا کا معنی طرف ہوتا ہے، جس طرح الی اللہ، آؤ اللہ کی طرف، الی الرسول، رسول کی طرف آؤ۔ با کا معنی ساتھ ہوتا ہے، بالایمان، ایمان کے ساتھ، بالقرآن، قرآن کے ساتھ۔ اچھا جی، سبق نمبر 12 بھی کچھ الفاظ کے ایسے ہیں جن کو ہم ان کی ساتھ تعداد بھی بتائی گئی ہے کہ کتنی تعداد ان کی قرآن مجید میں یوز ہوئی ہے۔ من کا ترجمہ کون، جو اور جس نے ہوتا ہے۔ کون کب ہوگا؟ جب شروع میں ہوگا۔ جو کب ہوگا؟ جب بیسیکلی درمیان میں ہوگا، جو اور جس نے درمیان میں ہوگا۔ 824 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ با جو ہے جس کا معنی ابھی ہم نے پڑھا 819 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ الا کا معنی کی طرف جو ابھی ہم نے پڑھا 742 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ان کا معنی اگر یہ 694 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ الا کا معنی مگر جو ابھی ہم نے پڑھا اس کا یہ 664 دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ کافرہ نام ماننا، کفر کرنا، یہ تقریباً 299 دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ شیئن تقریباً 283 دفعہ۔ او کا معنی یہاں ہوتا ہے، یہ تقریباً 280 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ جا کا معنی آنا، یہ 278 دفعہ۔ عاملہ کا معنی عمل کرنا، 276 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ من کا معنی سے ہوتا ہے، یہ تقریباً 3226 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ لا کا معنی نہیں، یہ تقریباً 2323 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ فی کا معنی میں، یہ 1701 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ انا اور انا میں نے عرض کی کہ یہاں ہم نے لکھا ہوا ہے تقریباً 3000 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوتا ہے، یہاں میرا خیال ہے یہ پی ڈی ایف میں تھوڑی سی مسٹیک ہے۔ کالا کا معنی کہنا، یہ 1618 دفعہ استعمال ہوا۔ اللہ جی جو جس نے 1465 دفعہ تقریباً استعمال ہوا۔ اللہ کا معنی پر۔ اچھا یہ جو مختلف الفاظ ایک دفعہ یاد کرنے ہیں اور یہ بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی یہ تھے سبق نمبر 11 اور 12 تھے بیسیکلی کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو بار بار استعمال
ہوتے ہیں. یہاں میرے پاس وہ PDF بھی موجود ہے, ایک کتاب موجود ہے جس میں سارے الفاظ لکھ دیے گئے ہیں, وہ بھی آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جی, تو سبق نمبر 13, اور یہ میں نے ابھی یہاں جو لکھے ہوئے تقریباً جو 100 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوئے ہیں وہ میں نے لکھے ہیں, باقی میں نے نہیں لکھے. وہ ڈیٹیل صرف آپ لوگوں کو دیکھیں ٹچ دینا ہے, آپ لوگوں کو صرف ایک CD پہ چڑھانا ہے, علم کی CD پہ. ہم نے جب 6 سال کا درس نظامی مکمل کورس کیا تھا نا, 6 سال کا بیسیکلی ایک عالم فاضل کا تخصص ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم نے کہا تھا کہ بچوں یہ نہیں سمجھنا کہ تم عالم بن گئے ہو, تم علم کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے ہو. ہاں تمہیں سیڑھی پہ چڑھنا سکھا دیا کہ کیسے چڑھنا ہے, اب خود ایکسپلور کرنا ہے, تم نے علم حاصل کرنا ہے. تو یہ جو ہمارا کام ہے بیسیکلی آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے. جو قرآن کا خوف ہے نا کہ آتا نہیں ہے, یہ علماء کا کام ہے, وہ ختم کرنا ہے, محبت پیدا کرنی ہے, اور آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ قرآن انتہائی آسان ہے, اور آؤ قرآن کو سمجھو اور زندگی گزارو. یہ ہمارا مقصد ہے. عربی زبان کے ہر لفظ کے 3 اصلی حروف ہوتے ہیں, 3 روٹ ورڈز بیسیکلی ہوتے ہیں, ان سے آگے کئی الفاظ بنتے ہیں. یاد رکھیے گا ایک لفظ سے 1000 لفظ میں آپ لوگوں کو بنا کے دے سکتا ہوں. ایک لفظ سے 1000 لفظ بڑی آسانی سے بن سکتا ہے. اچھا جی, تو مثال کے طور پہ لفظ ہے حمد, تو اس سے جو احمد, محمد, محمود, حامد, حمید, یہ سارے لفظ اسی سے نکلے ہیں. اصل میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے نا, معنی بدل جاتا ہے. مثال کے طور پہ حمد کا معنی تعریف کرنا, اور احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا, محمد کا معنی تعریف کیا ہوا, محمود جس کی تعریف کی گئی ہوتی ہے, حامد کا معنی تعریف کرنے والا, اور حمید بھی تعریف کرنے والا, بہت تعریف کرنے والا. تو تھوڑا سا معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے. یاد رکھیے گا تقریباً جو عربی کی لغتیں ہیں نا, میں نے عرض کی بہت وسیع, 75 لاکھ 75 لاکھ تقریباً عربی کے مادے ہیں. اتنی وسیع زبان ہے. اور امام راغب الاصفہانی مفردات القرآن انہوں نے لکھی ہے, تو امام راغب اصفہانی جو ہیں وہ کتاب میں فرمائے 1671 قرآن کے جو مادے ہیں نا قرآن میں, وہ 1671 دفعہ استعمال ہوئے ہیں, صرف 1671 صرف. اب 1671 بار بار استعمال ہو کے اور ایک لفظ سے 100 لفظ نکلتا ہے. وہ لفظ نکل کے وہ 80,000 بن گئے ہیں. ایک لفظ سے آپ لوگ 15 الفاظ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو لوگوں کو بتاتا ہوں. راجا کا معنی لوٹنا, یہ قرآن مجید میں 104 دفعہ استعمال ہوا ہے. اچھا جی, راجا سے راجا کا معنی لوٹنا ہوتا ہے, تو آپ لوگ 15 الفاظ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے پچھلے سبق پڑھا, الف تا یا نون شروع میں لگا دیں, ترجمہ بدل جائے گا. یرجیو وہ لوٹتا ہے, ترجیو تم لوٹتے ہو, ارجیو میں لوٹتا ہوں, نرجیو ہم لوٹتے ہیں. اسم فاعل کے آپ لوگوں نے 6 سیغے ہم نے پڑھے ہیں, وہ 6 سیغے بنائیں. راجیوں لوٹنے والا ایک مرد, راجیانی لوٹنے والے 2 مرد, راجیانی لوٹنے والے زیادہ مرد, راجیاتن لوٹنے والی ایک عورت, راجیاتانی لوٹنے والی 2 عورتیں, راجیاتن لوٹنے والی زیادہ عورتیں. اسی طرح ناصرن ہے, ناصرن, ناصرانی, ناصرون, ناصرتن, ناصرتانی, ناصراتن, تو بہت ہی آسان ہے. اسی طرح رجعت میں لوٹا, رجعنا ہم لوٹے, تو یہ بہت زیادہ. راجیون. اچھا جی, اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں ہر لفظ سے آپ لوگ 15 لفظ بنا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. مالک, قول کا معنی کہنا, یہ 1714 دفعہ استعمال ہوا. مالک کا معنی مالک ہونا. جعلا, فاتنا, ناصرہ, رازقہ, صادقہ, کاذبہ, یہ 10 الفاظ ہیں. یہ 10 الفاظ ہیں پہلے سبق نمبر 13 میں. سبق نمبر 14 میں بھی 10 الفاظ دیے ہیں. آمنا, کافرہ, عاملہ. دیکھیں کافرہ ہے نا, تو اس میں کافرون, کافرو, ٹھیک ہے, کافر, پھر کافر کے آگے 6 سیغے, تو ہر لفظ سے 15 لفظ. ویسے تو جو ماہر ہے عربی کا وہ 1000 لفظ بھی بنا سکتا ہے. میں آپ لوگوں کو 5 منٹ میں 1000 لفظ بنا کے دکھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے جی. لیکن بیسیکلی جو ماہر نہیں ہے
جو صرف یہ کورس کر کے پریکٹس کر لے گا وہ بھی 15 الفاظ بنا سکتا ہے ایک لفظ سے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. اور سبق نمبر 15 جو ہے وہ بھی حروف اصلیہ اور مادہ کے بارے میں ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے اس سے آگے کئی ایک الفاظ بنتے ہیں. لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا دینے سے یا لفظ کے آخر میں کوئی علامت لگا دینے سے وہ لفظ اللہ آپ کا بھلا فرمائے تھوڑا سا معنی، روٹ ورڈ کا معنی چینج نہیں ہوتا، اصل جو لفظ ہوتا ہے اس کا معنی چینج نہیں ہوتا، کریکٹر بدل جاتا ہے. کبھی میں ہو گیا، کبھی تم ہو گیا، کبھی وہ زیادہ ہو گئے، کبھی وہ مونس ہو گئے، کبھی مضارع ہو گیا، کبھی ماضی ہو گیا، کبھی امر ہو گیا، کبھی نہیں ہو گیا. اس کی آگے پھر بہت سی اقسام ہیں. یہ تھے جی ہمارے 15 اسباق. جو لوگ پراپر ہم سے کورس کر رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ پورا لیکچر بہت مفید ہوگا. جو لوگ کورس نہیں کر رہے ان سے التماس ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں قرآن کو سمجھنا پراپر تو پھر 1 مہینے کا کورس جو ہمارا ہے اس میں آپ لوگ رجسٹریشن کروا لیں. جو ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہمارا 1 سال کا کورس بھی اویلیبل ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش کو قبول فرمائے، ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کا خادم بنا لے. اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، قرآن والے ہی اللہ والے ہیں. اللہ ہمیں قرآن والے بنائے. اور میری گزارش یہ ہے فرقہ واریت میں نہ پڑا کریں. جس کا جو فرقہ ہے وہ اپنے ذمہ دار ہے. میں جو کرتا ہوں میں اپنا ذمہ دار ہوں، جو آپ کرتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں. سارے ہم لوگ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر الجھنا کیسا؟ لوگوں کو نبی کی غلامی میں لے کے آئیں، لوگوں کو قرآن کی طرف لے کے آئیں. نبی سے پیار، قرآن سے پیار. قرآن کو ہم نے انشاءاللہ سمجھنا ہے اور اس کو آگے سمجھانا ہے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سمجھو اور اس تحریک کا حصہ بنو. میں چاہتا ہوں جو بچے سکول نہیں جاتے، جو جاتے ہیں، بچے بڑے چھوٹے کالے گورے، پوری دنیا میں اس قرآن کی دعوت پھیلے، لوگ قرآن کی طرف آئیں. آخری بات یہ ہے میرے اور آپ کے دل کا سکون اور پوری انسانیت کے دل کا سکون وہ قرآن کو سمجھنے میں ہے، قرآن کی طرف آنے میں ہے. اگر آئیں گے تو بلائی ہے، فلاح ہے، نہیں آئیں گے تو یوں ہی بٹکے رہیں گے اور ایک دن موت آ جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اسلام اور ایمان کے اوپر زندہ رکھے اور جب موت آئے تو شہادت کی موت عطا فرمائے، کلمہ نصیب فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، قرآن کا خادم بنائے. اللہم اجعلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.